اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اس کی ذات باری کی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کی پہلی نظم، اور یہ ہے حمد، اور اس کا سب سے پہلے جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے معنی دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ایک ایک شعر کی جو تشریح ہوگی وہ ہم کرتے جایا کریں گے۔ اسی نے ایک حرف کن، کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرف کن سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، عالم مطلب پوری دنیا، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے، کشاکش مطلب کشمکش، کھینچا تانی، تگ و دو، کوشش کی صدائے ہاؤ، صدا مطلب آواز، ہاؤ ہو مطلب گہما گہمی، رونق، کہ اس پوری کائنات کے اندر آپ دیکھیں نا کہ ہر بندہ ہر چیز ایک کوشش میں لگی ہوئی ہے، ایک حرکت میں ہے، ایک گہما گہمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس گہما گہمی سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھر دیا۔ نظام آسمانی ہے، ٹھیک ہے، نظام آسمانی ہے، نظام آسمانی مطلب آسمان کا نظام، اسی کی حکمرانی سے، اسی کی بادشاہی سے، بہار جاودانی، بہار تو آپ کو پتہ ہے بہار ہوتی ہے، جاودانی ہمیشہ رہنے والی، کہ ہمیشہ رہنے والی بہار جو ہے وہ اسی کی باغبانی سے ہے، کہ جس طرح ایک مالی باغ کی حفاظت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی اسی طرح سے حفاظت کر رہا ہے جس طرح، یعنی کہ اس کائنات کی باغبانی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایز اے میٹافور جو ہے وہ رائٹر نے یہ ایکسپریشن یوز کیا ہے۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، ٹھیک ہے، جلوہ آرا مطلب نظر آتے ہیں، نمایاں ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، مظاہر مطلب کہ نمونے اس کی قدرت کے، یعنی کہ اس کی طاقت کے۔ اچھا، بچھائے ہیں اسی داتا نے، داتا مطلب دینے والا، یہ دسترخوان نعمت کے، ٹھیک ہے، دسترخوان وہ کپڑا جس کو بچھا کے جس پہ کھانا رکھ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دسترخوان نعمت کے، نعمت مطلب اللہ تعالیٰ کے انعامات کے اس نے دسترخوان سجائے ہیں، کہ مطلب انعامات اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی ہیں۔
یہ سرد و گرم مطلب سرد و گرم سے مراد ہر طرح کا موسم، خشک و تر سے مراد ہر طرح کا کلائمیٹ، کہیں پہ خشکی ہے، کہیں پہ زمین ہے، کہیں پہ سمندر ہے۔ اجالا اور تاریکی، اجالا جو ہے وہ روشنی کو بولتے ہیں، تاریکی اندھیرے کو بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظر آتی ہے سب میں شان اس کی ذات باری کی، شان مطلب اس کی شوکت، اس کی عظمت، ذات باری، باری مطلب بلند۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، ٹھیک ہے۔ کائنات مطلب دنیا، اور مخلوقات مطلب اس کے اندر جتنی بھی کریچرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مخلوقات کہا جاتا ہے۔ خالق مطلب بنانے والا۔ نباتات جڑی بوٹیاں، پودے وغیرہ، جمادات پتھر، پہاڑ وغیرہ وغیرہ، حیوانات جانور، ٹھیک ہے۔ وہی ہے کائنات، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، کہ ہمارا دل بھی اسی نے بنایا، اور دل کے اندر جو نیک ارادے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ وہی مالک ہمارا، کہ ہمارا بھی وہی خدا ایک ہی اللہ ہمارا مالک ہے، اور ہمارے جو باپ دادے تھے ان کا بھی وہی مالک تھا۔ بشر کو یعنی انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اس نے، کہ جس نے انسان کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا مطلب فدائی، عاشق، ٹھیک ہے، محبت کرنے والا ہے، کہ ہمیں ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی جو محبت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی ہے۔ تو اب ہم اس کو شعر ٹو شعر لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کس شعر میں اللہ تعالیٰ کے متعلق شاعر جو ہے وہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو پہلا شعر، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دی عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا، فیکون یعنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا، پھر اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور آج دنیا میں ہر طرف گہما گہمی ہے، رونق ہے، انسانوں کی سہولت اور ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی ہے جو تمام کائنات کی خالق و مالک ہے، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہ ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ نظام آسمانی سے اسی کی حکمرانی ہے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ آسمان کا نظام تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے، تو ہی وہ واحد ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، جیسے سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر غروب ہونا تیرے ہی حکم کے تابع ہے، دن رات کا بدل کر آنا اور جانا تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے، تیری بادشاہت زمین و آسمان پر ہے، اللہ تیرے دم سے ہی اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ اور شاعر نے اس دنیا کو بیسیکلی ایک باغ سے تشبیہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس باغ کا رکھوالا یا اس باغ کا مالی کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالی ہے، اس لیے دنیا میں ہمیشہ بہار رہے گی، ٹھیک ہے۔ مالی طاقتور ہو تو پھر باغ ہرا بھرا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات کا کوئی دوسرا باغبان نہیں ہو سکتا۔ تیسرا شعر ہے کہ جی زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتار دسترخوان نعمت کے۔ تو یہاں پہ اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ زمین کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس زمین پر بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اتاری ہیں، پہاڑ، سمندر، دریا، درخت، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان اور باقی تمام مخلوقات کو رزق بھی دیتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور اگلا جو شعر ہے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں اس کی شان، نظر آتی ہے سب میں شان اس کی ذات باری کی۔ تو اب یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہر خشک اور گیلی چیز، روشنی، اندھیرا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو تمام جو بھی ہمارے آس پاس ہے اس میں ہر ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس دنیا کی تمام مخلوقات بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ پودے، درخت، پہاڑ، بے جان چیزیں، درخت،
چرند پرند ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو کچھ ہمیں معلوم ہیں، جو نہیں معلوم، جاندار ہیں، بے جان ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی جو سپرمیسی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں سے واقف ہے، اور ہمارے دلوں میں جو بھی خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں نیک کام کا ارادہ کریں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ نیک کام کی تحریک، نیک کام کی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی بخشش کا سامان کرے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیک کام پر کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی مالک ہے، اور اسی طرح سے ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سب کا بھی جو مالک تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ آخری جو شعر ہے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ تو شاعر اس شعر میں بیان کرتا ہے کہ وہی خدا کی ذات ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا، اور کائنات کی تمام چیزوں کے متعلق رہنمائی عطا کی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ہماری ذات کے اوپر یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا، اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، کیونکہ یہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی جیسے ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے محبوب کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈال دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ ایک بیسیکلی حمد ہے، اور حمد ایک ایسی ایسی نظم کو بولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور یہ حفیظ جالندری جو ہیں وہ اس کے مصنف ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے انتخاب نعت، جو جس کے مؤلف یعنی کہ جس کو کمپائل کیا ہے عبدالغفور قمر نے، لیکن یہ جو نعت ہے یہ کس کی ہے؟ یہ بیسیکلی حفیظ جالندری کی نعت ہے جو کہ آج ہم نے پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے، اور سب سے پہلے ہم مکمل نظمیں پڑھیں گے، حمد ہے، اس کے بعد نعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نظمیں پڑھیں گے، پھر غزلیں پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے ہم اپنے اس جرنی کو جاری رکھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں، اور اگلے لیکچرز تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ۔ خدا حافظ۔